بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں میرے بھائیوں بہنوں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل ایک بنایا ہے، تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھا کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہاں سے انشاءاللہ اچھی ویڈیوز ملیں گی، جس میں اخلاق کی باتیں ہوں گی، جس میں اخلاق کی باتیں ہوں گی، جس میں معاشرے کو صحیح کیسے ہم کر سکتے ہیں اور معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بہن بھائی ہیں جو ہمارے ملک کے، شہر کے، محلے کے، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جو بھی اللہ کی ذات پاک نے ہمیں عقل، شعور، فہم عطا کیا ہے، ہم اس کے مطابق کوشش کریں کہ اصلاح کے اوپر کچھ بول سکیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو بات یہ ہے کہ اصلاح جو ہے نا معاشرے کی، وہ ہونی چاہیے، اور اصلاح آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جب ہم تعلیم بچوں کو نہیں دیتے یا بچے پڑھتے نہیں ہیں یا بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکیں کہ بچے ایجوکیشن کی طرف آئیں، نہ کہ آج کل کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی باہر، ان کو ہم کبھی نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے بچے ہمارے کیا باہر کر رہے ہیں، اور ہمیں بچوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے ان کو یہی نہیں ہے کہ آپ نے اسکول بھیج دیا، آپ نے چھوڑ آئے، لے آئے، لیکن وہاں پہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، گھر آ کے بچوں کو کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا، تو اور بچوں کا پیچھے بیک نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کل کے دور کے مطابق پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو خود ان کی جو ہے نا وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ جو ہے وہ خود کریں، تاکہ بچوں کے اوپر ان کی نظر رہ سکے۔ اور جب آپ پیرنٹس، جس میں خاص طور پہ والد صاحب جو ہوتے ہیں بچوں کے، وہ اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا خبر ضرور ہونی چاہیے کہ بچے ان کے کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ میں اپنے بہنوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بیٹوں کو تو پڑھائیں ہی پڑھائیں، لیکن اپنی جو بیٹی ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ بیٹیوں کو پڑھانا بہت ہی اہم عمل ہے۔ بیٹے کو پڑھایا تو آپ نے کسی ایک فرد کو پڑھایا، لیکن بیٹی کو پڑھایا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پورے خاندان کو پڑھایا۔ تو ہم جو شادیوں پہ بہت سارا جہیز، مال، اسباب بیٹیوں کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ماں باپ کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سب سے بڑا زیور ہے، تعلیم سب سے بڑا اور فرنیچر ہے، مال اسباب ہے۔ تعلیم ایک ایسی ہے جو کوئی کسی سے چرا نہیں سکتا، اور بیٹیوں کو خاص طور پہ تعلیم سے، اعلیٰ تعلیم سے ان کو روشناس کروانا
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ تبھی جا کے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا۔ ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا، تو تبدیلی میرے بھائیوں آئے گی معاشرہ تبدیل کرنے سے۔ تو معاشرہ تبدیل تب ہوگا جب ہم عورت کو پڑھائیں گے۔ عورت پڑھی لکھی ہوگی تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا۔ جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت بڑا عمل ہے۔ ایجوکیشن میں آپ بہت فوکس کریں، اور یہ جو چیز ہے نا کہ آپ بچوں کو اپنے ملک کے مطابق، اپنے یہاں پاکستان کے رہنے والے ہیں تو پاکستان کی ثقافت کے مطابق، پاکستان کے معیار کے مطابق، پاکستان میں کے ماحول کے مطابق ہمیں بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے نے میٹرک کا پیپر دینا ہے تو وہ تو ایجوکیشن بورڈ سے ہوگا، لیکن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں آکسفورڈ کا جو سلیبس ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آکسفورڈ کا جب وہ سلیبس بچے پڑھتے ہیں تو پھر میٹرک کے پیپر دینے میں ان کو ایشو آتا ہے۔ میٹرک تک جاتے جاتے بچوں کا ذہن اور بن گیا ہوتا ہے، تو پھر مشکل ہوتی ہے بچوں کو تعلیم کے معیار کو اور بورڈ کے معیار کو کمپیریٹیولی جو ہے نا بورڈ کے معیار کو دیکھتے ہوئے، بچے نے پڑھا ہوتا ہے ایک پرائیویٹ اسکول میں، تو وہاں انہوں نے آکسفورڈ کا یا یورپ امریکہ کے جو بھی سلیبس ہیں وہ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ میری مشورہ ہے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ بچوں کو تعلیم دیں جو ہمارے ملک کے مطابق ہے، جو ہمارے ملک کے قانون اور آئین کے مطابق ہے، اس کے مطابق بچوں کو تعلیم دیں تاکہ بچے پاکستانی بنیں اور پاکستان کے کلچر کے مطابق پلیں بڑھیں۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ انگلش نہیں بول سکے گا تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں، سیکھیں دوسرے یورپ اور امریکہ جیسے، خاص طور پہ فرانس، جرمنی، جاپان، سعودی عرب، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی زبان بولتے ہیں، وہ انگلش نہیں بولتے۔ تو یہاں پہ ہم ایک بندے کو کر دیتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار کہ اس کو انگلش نہیں آتی تو وہ لہذا پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جس کو انگلش آتی ہو وہ پڑھا لکھا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور بچوں کو جو کلچر ہے ہمارا پاکستانی، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، اس کے مطابق ہمیں بچوں کو ایجوکیٹڈ کرنا چاہیے۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ دین جو ہے نا، دین کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم، جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، وہ لازمی جو قرار بھی دی گئی ہے آئین میں ریسنٹلی، تو وہ بہت اچھا عمل کیا گورنمنٹ نے کہ جو دین کو اب پہلے رکھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی دی ہوئی، ان کے مطابق اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اللہ کی ذات پاک بھی خوش
اور انسان بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں جب وہ میچورٹی کی طرف آئے گا، اپنی عملی زندگی کی طرف آئے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل خوش و خرم ہوگا، تو ہمارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو میری آخر میں آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح میرے بہت ہی قابل احترام بزرگ اور میرے پیر و مرشد حکیم عبدالحی صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ یار جس طریقے سے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو، غصے سے ان کو ڈانٹ کے اسکول بھیجتے ہو، کبھی اپنے مسجد میں نہیں بھیجتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مسجد میں بھی بھیجا کریں، اور وہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارا اولین فرض ہے۔ دین کی تعلیم یہ نہیں ضروری کہ آپ کسی مسجد کے امام بن جائیں، وہ بھی بڑا مقدس عمل ہے، لیکن آپ دین کی تعلیم حاصل کر کے آپ انجینئر بھی بن سکتے ہیں، آپ کوئی کسی آپ آرمی میں جا سکتے ہیں، آپ پولیس میں جا سکتے ہیں، آپ دنیا داری کے اور کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن دین کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پھر آپ سے بات ہوگی۔ آج میں اتنے ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ آپ کو میں کوشش کروں گا کہ نئی اور نئے موضوعات کے اوپر آپ کو ملتی رہے ویڈیوز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔